يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف الكرب وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رافع الرتب. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع تدریس القرآن ویسی متصل جامع مسجد قاری صاحب علیہ رحمت الرحمن میں ہفتہ وار بزم تربیت بزم علم و ادب کی خوبصورت نشست منعقد ہوتی ہے. اللہ جل وعلا اس نشست میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ ادب کی دولت نصیب فرمائے، ادب کامل کی دولت سب کو نصیب فرمائے. یہ ماہ سفر ہے جس میں آفتاب پنجاب اور سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء حضرت عثمان بن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی کا عرس پاک ہوتا ہے. اور آج شاید پہلا دن ہے اور 18 صفر مظفر کو اور 19 اور 20 کو عرس پاک کی یہ تقریبات ہوتی ہیں. اور اسی ماہ میں مجدد دین و ملت اور بد مذہبوں کے قصر باطل میں وہ کیل ٹھونکنے والے کہ جن کی ٹھوکت سے اور جس کے ٹھونسنے سے آج تک ان کے گھروں میں چیخیں نکل رہی ہیں. مجدد دین و ملت، امام عاشقاں، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کا بھی عرس پاک ہوتا ہے. اور 25 صفر مظفر کے دن آپ نے اس جہاں سے دوسرے جہاں کا سفر کیا. اور اسی ماہ میں حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، یہ بھی اولیاء کے سردار، امام الاولیاء، آپ کا بھی عرس پاک ہوتا ہے. اور اس امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے محبوب کے ہر محبوب کو سلامی کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس چیز کو بھی واضح کرتے ہیں کہ محسن کو یاد رکھنا چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، کھا کے ٹکار نہیں مارنے چاہیے، اور نمک حرام نہیں ہونا چاہیے، نمک حلال ہونا چاہیے. کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے فوت شدگان کو کیا کرو، ان کی خوبیاں یاد کرو. کیا کرو؟ تو کون سے؟ وہ محسنین. تب جب آپ ہمارے ہیں نا وہ، تو جب ہمارے ہیں تو ہم نے یاد کرنا ہے. تو جو نہیں یاد کرتے تو وہ اپنے مقدر پہ روئیں اور سنی دن و رات خوش ہوا کریں کہ ان کے مقدر میں اصحاب بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور غلام رسول بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں، داتا بھی ہمارے ہیں، خواجہ بھی ہمارے ہیں، غوث پاک بھی ہمارے ہیں، امام اعظم بھی ہمارے ہیں.
بابا فرید الدین گنج شکر بھی ہمارے ہیں اور حضرت شاہ احمد فاروق سرندی بھی ہمارے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں اور اسی پہ ہمارے گزارے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے ہیں، تو جب ہمارے ہیں تو ہم نے ہی انہیں یاد رکھنا ہے اور ہم نے ہی انہیں داد دینی ہے اور ہم نے ہی ان کے نام کو ناپنا بھی ہے اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ اس لیے آج کا دن ان کی یاد میں بھی ہے اور یہ بزم ان کی یاد میں بھی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میرے 2 جمعے گئے ہیں اور فیس بک میں بھی وہ موجود ہیں اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور ٹک ٹاک میں بھی ہم نے داتا صاحب رحمۃ اللہ کا جو تعارف ہے وہ بھیجا ہے، ادھر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن کے حوالے سے ابھی تھوڑا سا بیان ہوا ہے، تو آج مختصر سا آپ کا تعارف کرائیں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف شعر لکھے ہیں، وہ عوام کو جن کا تعلق علماء سے نہیں، لیکن وہ شعر بھی قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے اور وہ ایسے شعر ہیں کہ شعر محمد بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ شعر نہیں ہے کہ گیدڑ بنا دیتے ہیں بلکہ کافر بنا دیتے ہیں۔ جس کا چاہو شعر پڑھنا شروع کر دو۔ آج ایسے بھی کوئی پتہ نہیں کہ حاکم کا شعر پڑھ رہا ہے، کوئی کس گندے کا شعر پڑھ رہا ہے اور لوگوں کے ایمانوں پہ حملے کر رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یا پتہ ہے تو پھر پیسہ ہے، نوٹ ہیں تو نوٹوں کے لیے کس پہ لوگ نوٹ پھینکتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے ایمان خراب ہوں، چاہے لوگ گمراہی کی طرف جائیں، چاہے لوگ گناہ گار ہوں، اس سے ان کی کیا پرواہ۔ جنہوں نے دکانداری بنائی ہے تو اسے کیا، دکاندار تو شراب بھی آب زمزم کہہ کے بیچ دے گا، جس کا مطمع نظر ہی پیسہ ہوگا اور مطمع نظر ہی شہرت ہو، تو ان دنیا کو کتوں کو کیا چاہیے، پیسہ چاہیے۔ انہوں نے کیا دیکھنا ہے کہ شعر کس کا ہے، شریعت کے خلاف ہے، علماء سے پوچھیں یا نہ پوچھیں۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، بس ان کے شعر پڑھتے جاؤ، شعر محمد بناتے جاؤ۔ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ وہ کون ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو قرآن پہ تولو، احادیث مبارک پہ تولو، مفسرین کرام کی تفاسیر پہ تولو، محدثین کی تشریحات پہ تولو، تو وہ شعر بولے گا۔ شعر بولے گا کہ جو ہزاروں سمجھو تفاسیر میں موجود باتیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سمو کے بیان کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جن کا ہر گھڑی ہر لمحہ تصور ہی بارگاہ مصوبی میں ہو، اور جو ہر گھڑی رہیں شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ میں، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ ہونے بھی نہیں دیتے، بس وہ بولتے بعد میں ہیں، آرڈر پہلے ہی آ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں امام اہل سنت۔ لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت آج لوگ عاملین کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کن کے پیچھے؟ کہتا میں وظیفہ بتائیں کوئی جن نہ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ جن آ جائے۔ تو آپ ہی جن نے، تو جنوں کی کرنا ہے؟ تیرا جن تیرے ساتھ ہے، تو ابھی بھی اس کا غلام بنا ہوا ہے جو تیرے ساتھ کافر جن پیدا کیا ہے، اسے تو غلام نہیں کر سکا، تو اب کوئی موکل تو غلام کرے گا، اب کو وظیفہ پڑھ کے غلام کرے گا تاکہ لوگوں کے کام ہوں۔ لوگوں کے کاموں کے لیے جن پکڑے جاتے ہیں۔ شہرت چاہتا ہے تجھے کیا جنات کے ساتھ تعلق؟ تو انسان ہے کہ تو جن ہے؟ تو جنوں کے لیے وظیفے کرتا ہے، جنوں کے لیے عمل کرتا ہے۔ پھر تویز دے دو۔ کیا دے دو؟ ہمیں تعویذ دے دو، ہم تعویذ کے خلاف نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں ہمیں تعویذ دے دو، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے۔ بچے نہیں مانتے، بات کہتے ابا جی نہیں مانتے، بات کہتے اماں جی نہیں مانتے، بات کہتے بیگم جی نہیں مانتی، تو بیگم کہتی ہے خامن جی نہیں مانتے، کچھ تعویذ دے دو۔ کیا دے دو؟ جدھر دیکھو رونا ہے، جدھر تعویذ، وظیفہ، نماز نہیں پڑھنی۔ کیا نہیں پڑھنی؟ ماں کا ادب نہیں کرنا، باپ کا ادب نہیں کرنا، بھائی بہنوں کے حقوق نہیں دینے، بڑا چھوٹوں کے حقوق مار رہا ہے، بڑا جو ہوا۔ ادھر ہمارے ہاں تو یہ ایک تصور بن گیا جسے میں سمجھتا ہوں، بس وہ کہتے ہیں تیرے بڑے نے کو، میرے بڑے ہیں، میں تو مانتا ہوں میرے بڑے ہیں، میرے اوپر ان کا حق ہے، اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ یہ ہمیں ذبح کر کے رکھ دیں، انہیں رب نے نہیں پوچھنا۔ ہمارے ہاں یہی چلتا ہے، یعنی ابا جی بڑے ہیں تو ابا جی ذبح کر دیں، ابا جی کو کوئی اللہ کے بارگاہ میں پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ بیٹے کے لیے تو ضروری ہے کہ ابا جی کا ادب کرے، چاہے وہ زیادتی بھی کرتے ہیں، ماں بھی زیادتی کر دے، ضروری ہے کہ ماں کا پھر بھی ادب کرے، ماں ہے۔ لیکن ماں کو نہیں پتہ کہ تجھے رب کے بارگاہ میں بھی جواب دینا جو تو بچوں کے حقوق ضائع کیے ہیں۔
اور بچوں کا خیال نہیں کیا، ان کے حق کوئی نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑے ہیں. وہ بڑے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑوں کو پوچھا نہیں جانا اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے ہاں چھوٹوں کے کوئی حقوق نہیں. چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں، کیا ہیں، لیکن ان کا کوئی خیال نہیں. تعویذ کیا دیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعویذ دیا. کیا دیا؟ وہ ایسا تعویذ ہے کہ وہ کاغذ میں لکھ کے گلے میں ڈالنے والا نہیں. کیا بولو آپ سارے؟ کاغذ میں لکھ کر گلے میں بازو پہ باندھنے والا نہیں ہے، بازو میں پیٹ پہ باندھنے والا نہیں ہے، گھر میں لٹکانے والا نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے. وہ کون سا تعویذ ہے؟ فرمایا وہ غلامی مصطفیٰ کا تعویذ ہے. کیا فرمایا؟ وہ تعویذ غلامی مصطفیٰ کا تعویذ ہے. اس تعویذ پہ عمل کر لو تو رسول اللہ کے غلام بن جاؤ. جو دن پہ رات رو رہے ہو میں مر گیا، میں مر گیا، جاب میری ٹھیک نہیں مل رہی، میری جاب نہیں مل رہی، مجھے پیسے نہیں مل رہے، میرے تو یہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بھوکا مر رہا ہوں، پیسہ بھی ہے، برکت نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، آتا ہے کہاں جاتا ہے، کہاں سمجھ آنی بھی نہیں. جب تک خدا کی طرف رجوع نہ کرو گے، جب تک خدا کی طرف رجوع نہیں کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف توجہ نہیں کرو گے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی. تیرے لاکھوں بھی اڑ جائیں گے، تیرے کروڑوں بھی اڑ جائیں گے، تیری نیندیں بھی اڑ جائیں گی، تجھے سکون نہیں ملے گا، تجھے دل کی راحت، دل کا اطمینان نہیں ملے گا. کیونکہ تو خدا سے ہٹ کے پیسوں میں سکون کا طالب ہے، تو کوٹھیوں میں سکون کا طالب ہے، تو بھائیوں کے حق مار کر سکون کا طالب ہے، تو ماؤں بہنوں کے حق مار کر سکون کا طالب ہے. نماز پڑھنی کوئی نہیں، قرآن پڑھنا کوئی نہیں، اسے یاد کرنا کوئی نہیں، دین سیکھنا کوئی نہیں، اور دنیا میں آگے آگے نکلنا ہے. دن رات دنیا، رات کو دنیا، بیٹھے بیٹھے امریکہ کے خیال، بیٹھے بیٹھے برطانیہ کے خیال، خوابوں میں کینیڈا پہنچا ہوا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں. مجھے سکون نہیں ملتا. کوئی تعویذ دے دو تو کوئی اعلیٰ حضرت جیسا کوئی پیر بھی تو ہو نا، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی حکیم بھی تو ہو نا. وہ کہیں ہاں ہم پیر ہیں، تو پیر تو پہنچاتے ہیں مدینہ پاک، پیر تو پہنچاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پیر یہ نہیں کہ پیڑے رہ جائیں تو کہیں ایک اور پیر لے لو، صبح سے لے کے شام تک یہ وظیفہ کر لینا، نماز کیا کہنے کچھ نہیں، ماں کا جو دل توڑا ہے اسے جوڑنا نہیں، اس کا پوچھنا کچھ نہیں. پیر صاحب کہے ٹھیک ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے پیر صاحب یہ لو آپ کو 10,000، آپ نے تو مجھے بڑا اچھا وظیفہ بتا دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تعویذ ہے، نہ پینے والا، نہ پہننے والا، نہ لکھ کر پیٹ میں رکھنے والا، بلکہ وہ تعویذ ہے غلامی مصطفیٰ کا. اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو رب سے ڈر جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پیروکار ہو جاتا ہے، سنت مصطفیٰ کو اپنے اوپر جاری کر لیتا ہے، دین سیکھتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راہ بھی نکال دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. اس سے بڑا کوئی تعویذ ہے؟ در در پہ ذلیل ہو رہے ہو تو ایک در پہ گر جاؤ. اللہ اپنے محبوب کے صدقے کہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا، بلکہ ذلیلوں کو بھی تیرے قدم پہ ذلیل کر دے گا. تجھے اتنے لوگوں کے آگے ہاتھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تیری جو بھی حاجت ہوگی، مالک کی جو اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، اللہ پاک وہ حاجت کسی ذریعے سے بھی تیری پوری فرما دے گا. یہ تعویذ اعلیٰ حضرت نے دی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جہاں تیرا گمان نہیں جاتا وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ توکل کر لے تو پھر جان لے اللہ اسے کافی ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل تو صحیح کرو نا، بھروسہ تو اللہ پہ صحیح کرو نا. اللہ کو چھوڑ کے ان کے دروازوں پہ جا رہے ہو جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو اللہ سے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اور جب اللہ کی طرف ہو جاؤ گے تو اللہ انہیں تمہارے دروازوں پہ بھیج دے گا، تمہاری حاجات پوری کر دے گا، تمہاری عزت بھی برقرار رہے گی، تمہارے نفس مجروح نہیں ہوں گے، تمہاری عزت مجروح نہیں ہوگی. گھر میں بیٹھے ہوگے، دروازہ کھٹک بھی جائے گا، بعد کا دروازہ کھٹکے بغیر بھی راشن بڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
یہ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ، یہ جو بھی مجاہدہ کیا ہے؟ فرمایا مجاہدہ بھی شریعت مصطفیٰ پہ عمل ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہا تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، یہ جو بد مذہب یا ان کے چھوٹے چھوٹے جنہیں علم ہی نہیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں آؤ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف آمنہ کے لال کی زبان ہے، اجماع امت ہے، اصحاب آن ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا لیکن بات کو سمجھ میں آیا ہی نہیں، بات کو تو کسی نے پڑھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو بولو کون سی صورت ہے؟ صورت کون سی ہے؟ نازعات ہے، سورۃ 30 پارے میں نبا کے بعد دوسری صورت والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ فرمایا سارا مجاہدہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، نفس کو شریعت کی بٹی میں ڈال کر اسے تکلیفیں دے کر یار کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، فرمایا یہ سارے کا سارا مجاہدہ ہے، اور یہ اسی آیت میں ہے۔ کس میں ہے؟ یہ کہتے ہیں بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑے گل مکانی ہے، بہتیاں گلاں وچ فائدہ کوئی نہیں، اسی نیڑے گل مکانی ہے، وارشہ گل او کریے جڑی اگاں بھی کام آنی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے گلاں کیتیاں نے کہ ایک پھڑ لو تو بندہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ جو اپنے رب سے کھڑے ہونے سے کیا ڈر گیا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے خواہش نفس کو روک لیا، اللہ کی مخالفت سے روک لیا، اور اسے غلامی مصطفیٰ کا خوکر بنایا ہے، اسے عادی بنایا ہے رگڑے دے دے کے۔ کیا دے کے؟ رگڑے دے دے کے۔ وہ نہیں مانتا، کہا دفع ہو، تیرا کلمہ تو پڑھا ہی نہیں، پڑھا آمنہ کے لال کا ہے، تیری نہیں مانیں گے، جس کا احسان ہے وہ خالق کائنات ہے، اور اس نے ذریعہ بنایا آمنہ کے لال کو، اس لیے انہی کی مانیں گے۔ پھر یہ بچے کی مان کے بندہ تباہ ہوتا ہے، بچے کی مان کے کتنا عقل مند ہے، 60 سال کا بابا ہو کے بھی اسے بچے کی مان رہا ہے، تو تباہی ہے نا، بربادی ہے نا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے، پتہ چلا ڈرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ جب بندہ ڈر جاتا ہے تو صفت حیوانیت سے نکل کر صفت روحانیت میں آ جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے، کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا، کانپتا ہے، اور یہ چیز نفس کو جھکاتی ہے اور بندے کو خدا کے آگے جھکا دیتی ہے۔ نہ پھر اس کی نہیں ماننی، جس کے ہاں کھڑا ہونا ہے اسی کی ماننی ہے۔ تو یہ ہے نفس کے خلاف، تمہارا نفس کے خلاف کرنا ہی مجاہدہ ہے۔ شریعت مصطفیٰ کی بات آ جائے، نفس کو پیچھے کر دو، بس پیچھے کرتے جاؤ، پیچھے کرتے جاؤ، پیچھے کرتے جاؤ، پھر ایک وقت آئے گا جن کے لیے پیچھے کرتے ہو وہ تمہیں آگے کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ لوگ یہ آپ سمجھ آ گئی۔ اعلیٰ حضرت کے 2 پیغام جو قرآن سے ہیں، کس سے ہیں؟ یہ تعارف اعلیٰ حضرت ہے، تعارف آئندہ بھی تعارف کرا لیا کرو، تو شعر میں بھی صحیح تعارف کرو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب شعر سے بھی ہم تعارف کراتے ہیں، چند شعر پڑھ کے، چند۔ تو اعلیٰ حضرت نے کس طرح سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا؟ پتہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تانوں سرور کہاں کہ مالک و مولا کہاں، کی کہاں تانوں؟ انداز تو دیکھو اعلیٰ حضرت کا، لاؤ اعلیٰ حضرت۔ او وہ کون سی ماں ہے جو اعلیٰ حضرت دیکھی؟ سر ٹی وی دیکھنے والی، موبائل دیکھنے والی؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب۔ دلیل دے رہے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا،
محبوب اور محب میں. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں. ذکر ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت کسی نے گولی ماری لیکن گولا مارا ہے کیا؟ کن کو؟ بد مذہب کو، دشمن مصطفیٰ کو. کہا مومن ہو تو جہاں بھی ہو جو بھی کام ہو اس میں مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرے. کیا کرے؟ حضور سے پیار اور یار کا نام ہی نہ ہو. کا ذکر چھیڑیے ان کا ہر جو بھی بات ہو ذکر مصطفیٰ. کیا کرو؟ ایسے پھٹیاں دے بیٹھ کے پتہ نہیں گھومتے بول دے رہے نے، کبھی کسے دے کبھی کسے دے. تعالیٰ کہتے ہیں چھڈو یار کی باتیں کرو. کن کی؟ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں. چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے. چھیڑنا نہیں سمجھے؟ ہم نے کسی کو شیطان کہا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شیطان کو ناراض کرنا ضروری ہے. دشمن اللہ تمہارا، اللہ کا دشمن ہے تو ایک نسخہ نہ دوں. گالی نہیں دینی، گالی ذاتیات پہ باتیں نہیں کرنی، کسی کی ماں بہن پہ بات نہیں کرنی. دشمن ہے اللہ اس کے رسول کے تو تم جہاں بیٹھو مصطفیٰ جان رحمت کی شانیں بیان کرنی شروع کر دو. بس تم شانیں بیان کرو، جو شیطان ہوگا شیطان کا یار ہوگا باغ جائے گا اور آپ کی رحمتیں برس جائیں گی. کیسا نسخہ دیا ہے اعلیٰ حضرت مرتبہ نے. اس لیے آپ پہچان لیا کرو جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے جو بھاگ جاتے ہیں ان سے بھی سمجھ آیا کرو. جن کے صبح ہی 12 بج جاتے ہیں یا رات کے 12 بج جاتے ہیں ان کو بھی پہچان لیا کرو. تو جن کے چہرے چمک جاتے ہیں ان کو بھی پہچان لیا کرو، کیونکہ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں. چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے. کس کی؟ اتنا بڑا نسخہ ہے کہ جب تم نے ذکر مصطفیٰ کرنا رب نے راضی ہونا تو شیطان تو ذکر سے چڑھتا ہے. حضور کے ذکر سے شیطان کو آگ لگتی ہے. امتی کوئی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کون سا امتی ہے جسے اپنے آقا سے تکلیف ہو؟ وہ امتی نہیں. امتی وہ ہے جسے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے آقا کے نام سے ٹھنڈک محسوس ہو اور آقا کی یاد میں رہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے یہ بھی کہا. یہ اعلیٰ حضرت کا یہ بھی انداز ہے. کیا انداز ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری اٹکے تو کرے وکیلوں سے استمداد. جنہیں قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں نہ آتی تو اعلیٰ حضرت نے یوں بھی سمجھایا، یوں بھی تیری اٹکے تو کرے وکیلوں سے استمداد. علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں استمداد کا مطلب مدد طلب کرنا ہوتا ہے. یہ باب استفعال سے ہے اور اس میں سین یہ طلب کے معنی کے لیے، وہ باب استفعال کا خاصہ ہے. یہ ہمارے طلباء جو یہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں اور جو یہاں پہنچے ہیں انہیں پتہ ہے. اور علامہ صاحب تو میرے ساتھ ہیں اور مفتی علامہ مدثر صاحب جو پڑھا رہے ہیں یہ تو اچھی طرح جانتی ہیں. تو اس میں طلب کا معنی بھی آتا ہے. تو استمداد کا مطلب مدد مانگنا. کیا بولو کیا مطلب ہے؟ مدد مانگنا. تو اعلیٰ سے کہتے تیری اٹکے تیری تو کرے وکیلوں سے استمداد. یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے تبھی یہ تیری، جب تیری پھنستی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہا اعلیٰ نے پھنستی. یہ سمجھ نہیں ہو نا کہ جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے نا تو کہتا ہے یا وکیل. کہا غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو رسول اللہ کی مدد پہ شرک کو کفر کے فتوے دیتا ہے. اور جب دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے، تجھے کوئی پریشانی آتی ہے تو وکیل کا دروازہ کھڑکاتے ہو، یا وکیل پھنس گیا ہوں اب مجھے بچاؤ. اور دنیا کے لیے وکیل سے مدد لے لیتے ہو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، ان کی مدد سے تجھے تکلیف ہوتی ہے اور ان پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. تمہارا ایمان کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ آؤ تمہیں سمجھائیں. تیری اٹکے تو کرے وکیلوں سے استمداد. یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے تبھی یہ تیری. کیوں بگڑتی ہے بھی یا رسول اللہ سے تبھی یہ تیری؟ تو پھر ماننا وکیل مدد کرتا ہے تو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، اور آمینہ کے لال مدد کرتے ہیں ذریعہ رب نے بنایا ہے. اور یہ سنیوں کو سمجھ میں آیا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے اشعار ہیں جنہوں نے دین دیا. میں چاہتا ہوں آخری شعر پہ بات کو ختم کروں. اعلیٰ حضرت کا انداز ہے. اب کہتے ہیں کیونکہ امام حسن پاک کا بھی مہینہ تو اس پہ ایک شعر ہو جائے اعلیٰ حضرت کا، اور وہ سلام میں ہے. کس میں ہے؟ جو مشہور زمانہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ
آپ اونچی آواز سے کو سبحان اللہ، تاکہ رافضیوں تک بھی پیغام جائے کہ سارے سنی بیٹھے ہیں اور محبت والے بیٹھے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام۔ علامت ہیں وہ حسن مجتبیٰ جو حضور کے کندھوں پہ سوار تھے، تو کس انداز سے وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔